اعتکاف کرتے ہیں، مرد حضرات کرتے ہیں اعتکاف مساجد میں، اور خواتین کرتی ہیں گھروں میں۔ خواتین کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں، خاتون کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے منٹ آج مزید میں بولنا ہے تو مجھے بتانا ہے جی، ٹائم ہو گیا؟ ویسے تو میں مسئلہ شروع کر دیا اعتکاف کا، چلو اس کو مختصراً کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر کسی خاتون نے اعتکاف کرنا ہے تو گھر میں وہ اعتکاف کرے گی، اور اعتکاف وہاں پر کہیں کرے گی جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے۔ پہلے سے اگر کوئی جگہ نماز کے لیے مختص ہے، کسی جگہ نماز پڑھتی ہے، تب وہی اس کے لیے معتکف ہے، اعتکاف کی جگہ ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کرے۔ اگر کسی جگہ کو مختص نہیں کیا ہوا نماز کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کبھی کدھر پڑھتی ہے، کبھی کدھر نماز پڑھتی ہے، کبھی کدھر پڑھتی ہے، اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ کوئی جگہ مختص کر لے نماز کے لیے کہ میں نے اس کے بعد ادھر نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اب وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب یہ جو جگہ ہے اس کے لیے مسجد کے حکم ہے، لیکن مسجد تمام احکام مسجد کے حکم میں نہیں ہے، بس اعتکاف کے حد تک کہ وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی جنابت کہلاتے وہاں پر جا سکتے ہیں، یا کوئی خاتون ہماری کے دن میں وہاں پر جا سکتی ہے، لیکن اعتکاف کیا تھا۔ اب جب اس نے نیت کرنی، اگر بہت بڑا کمرہ ہال ہے تو پوری ہال کی نیت نہیں کر سکتی، چھوٹا کمرہ ہے تو پورے کمرے کی نیت کر سکتی ہے۔ وہاں پر ضرورت کے مطابق چیزیں رکھیں، بستر رکھیں، کتابیں رکھیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھ سکتی ہے، اور بیڈ چرپائی بھی رکھ سکتی ہے۔ اچھا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اعتکاف خاتون کرے گی نا تو زمین پر سونا ہے، بیڈ پر نہیں سو سکتی، بیڈ پر سو سکتی ہے، چارپائی پر سو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اس کے پاس جا سکتا ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے، اگر وہ وہاں پر بیٹھ کر گھر میں تعلیم کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ اور بعض خواتین ایسا کرتے ہیں کہ بس چپ، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، تو چھپ نہیں رہنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تعلیم کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے وغیرہ ذالک۔ کوئی آ جائے، کوئی بات بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی گھر کے کام کاج کا کوئی نہ، کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کے لیے باہر نکل سکتی ہے، کام کاج کرے پھر فوراً اندر چلی جائے۔ اگر مدر انتظام ہو سکتا ہے، سلنڈر وغیرہ رکھا جا سکتا ہے تو وہاں پر کر سکتی ہے، اگر وہاں پر نہیں تو کچن میں جا سکتی ہے، لیکن اس وقت بھی بہتر یہ ہے کہ سبزی وغیرہ کاٹنی ہو تو ادھر بیٹھ کر کاٹ لیں، اس کے بعد سالن وغیرہ بنانا ہو تو بنانے کے لیے کچن میں جائے، سالن بنانے کے بعد فوراً پھر اندر آ جائے۔ اگر بغیر ضرورت یہاں سے نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کے لیے مثلاً واش روم وغیرہ جانا ہے تو اس کے لیے نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی پاس جاتی ہے گپ شپ لگانے کے لیے تو اس سے اعتکاف وغیرہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی خاتون اپنے والدین کے گھر اعتکاف کر رہی ہوں تو وہاں پر بھی کر سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پر اعتکاف کر رہی تھی، اعتکاف کے دوران اس کو طلاق ہو جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر کے گھر آ جائے، یہاں پر اعتکاف جاری رکھے، اس لیے کہ عدت شوہر کے گھر گزارنا ضروری ہے، اس صورت میں اس کا اعتکاف وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مختصراً رمضان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔